حسین حقانی صاحب، پاکستان ایک طرف چین کا قریبی پارٹنر ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور دوسری طرف آج کل امریکہ بھی اس سے خوش نظر آتا ہے، تو کہیں پاکستان نے چین کے ساتھ ڈیلنگ میں کچھ کمپرومائزز کر لیے ہیں یا کہ نہیں؟ امریکہ کو یہ کسی اور وجہ سے گوارا ہے کہ چین کے ساتھ بھی اس کی قربت رہے؟ میرا خیال ہے اس وقت دونوں کو گوارا ہے کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ قربت رہے اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہے۔ دیکھیے، پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ٹیک اوور کرنا ایک مہنگا کام ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ٹرمپ پیسے نہیں لگانا چاہتے بین الاقوامی تعلقات کے اوپر۔ انہوں نے دفتر خارجہ میں بہت افرادی قوت کی کمی کی ہے، یو ایس اے آئی ڈی کو بالکل بند کر دیا ہے، وائس آف امریکہ وغیرہ جو پہلے امریکہ کے انسٹرومنٹس تھے انٹرنیشنل افیئرز میں اثر انداز ہونے کے، وہ سب ختم کر دیے ہیں، سی آئی اے کو بھی بہت حد تک محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر کسی بھی ملک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی کاسٹ برداشت کرنا، جو اس کا خرچ ہے وہ برداشت کرنا، وہ نہیں چاہتے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پاکستان کی چین کے ساتھ رہی۔ یہ ٹرمپ صاحب کا موقف ہے۔ امریکہ کا جو پورا نظام حکومت ہے، جو ان کا جس کو آپ ان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اس کی سوچ الگ ہے، لیکن ٹرمپ کی سوچ فی الحال یہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کے لیے ممکن بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ اچھا، دوسری طرف وہ ہر ملک کے ساتھ معاشی مفاد ڈھونڈ رہے ہیں، اور پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اور اگر کوئی معاشی مفاد وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، چاہے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر پاکستان میں تیل ہے تو ہم وہ تیل ہم نکالیں گے۔ امریکی آئل کمپنیوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ اس وقت اتنا آسانی سے تیل پاکستان میں نہیں دریافت ہونے والا، ہم نے بہت سال کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اس لیے وہ بات آگے نہیں بڑھی۔ لیکن دوسری طرف کرٹیکل منرلز کی بات ہے، وہاں پہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ 3 برس کا جو ٹرمپ کا دور ہے، اس میں تو پروجیکٹس مکمل نہیں ہو جائیں گے، لیکن ٹرمپ اور ان کے دوست احباب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے پروجیکٹس ہوں اور اس میں ان کو حصہ ملے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ کا طریق حکومت ہے وہ تیسری دنیا کے ممالک سے ملتا جلتا ہے۔ امریکہ میں عموماً ہوتے تھے بڑے سخت قواعد، جن کو کہا جاتا تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ آپ کے ذاتی مفادات اور ریاستی مفادات، ان کے درمیان بہت فرق رہنا چاہیے، کہ آپ اپنی ذاتی معیشت کو بہتر نہ کر رہے ہوں، پیسے نہ کما رہے ہوں۔ ٹرمپ اور ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان میں اس معاملے میں ذرا سی حیا کا بالکل فقدان ہے۔ تو ٹرمپ کے جو مشرق وسطیٰ کے مشیر ہیں، ان کے بیٹے ہمارے ہاں تجارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان میں ایک دلچسپی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف چین کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا اگر کوئی اسٹریٹجک یا تصویراتی نقطہ نظر ہے تو وہ یہ ہے کہ بھارت اس کا ایک بہت بڑا مخالف ہے، اس کا دشمن ہے۔ تو اگر بھارت دشمن ہے تو بھارت کے مقابلے میں تو پاکستان کو چین کی اور چین کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ چین کو یہ فائدہ ہے کہ ایک ملک ہے بڑی فوجی طاقت رکھنے والا، وہ اگر بھارت کے ساتھ اس کی کشیدگی رہتی ہے تو بھارت کے پاس اتنی فوج فارغ نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت چین کی سرحد پر اس کو لگا سکے۔ اگر پاکستان اور بھارت میں امن ہو جائے تو پھر تو 3-4 لاکھ فوج فارغ ہو جائے گی بھارت کی، جو کہ چین کی سرحد پر لگائی جا سکے گی۔ تو چین کے بھی پاکستان کے ساتھ تصویراتی مفادات ہیں، پاکستان کے چین کے ساتھ، اور جو سمجھدار لوگ ہیں امریکہ میں ان کو پتہ ہے کہ یہ تصویراتی جو مفادات ہیں یہ ختم نہیں ہونے والے۔ تو اس لیے جس کو کہیے آپ ٹیکٹیکل لیول پر یا ٹرانزیکشنل لیول پر وہ تعلقات قائم کرنے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات زیادہ مفید ہیں پاکستان کے لیے۔ اور اچھی بات ہے کہ جو کشیدگی بیچ میں ہو گئی تھی، خواہ مخواہ پاکستان پہ روز روز تنقید ہوتی تھی، پاکستان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیوں کی بات چیت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بھارت کو کے لیے ممکن تھا کہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف مختلف قسم کے اقدامات کرانے کی کوششیں کر سکے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے رک گئے ہیں۔ تو یہ چین کے ساتھ تعلقات پر اثر انداز ہونے والی بات مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہی، اور میرا خیال ہے چین کی قیادت، جو کہ 1-2 سال کے بارے میں نہیں سوچتی بلکہ دہائیوں کے بارے میں سوچتی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ دہائیوں کے حساب سے معاملہ ان کا ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ معاملہ تو ٹھیک نہیں ہے۔
اور انڈیا میں مودی پہ بہت زیادہ اندرونی محاذ پہ بھی دباؤ ہے اور تانے ان کو ملتے ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی روز ان کو تانے ملتے ہیں، ادھر سے ٹرمپ صاحب جو ہے ان کی زخموں پہ نمک چھڑکتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی پھر کوئی جنگ کا ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جنگ کا ایڈونچر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے اور بعض اوقات مہنگا پڑتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایک جنگ کا ایڈونچر اگر پھر ہو تو اس کے نتیجے میں اگر کسی قسم کی یعنی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے یا مقاصد پورے نہ ہوں، یا صرف جس کو کہتے ہیں پرسپشن، اس کی سطح پر یہ تاثر قائم ہو کہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ہر صورت میں ان کو سیاسی نقصان ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو پاکستان کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، فوری طور کے اوپر کسی قسم کی عسکری کارروائی شاید نہ کریں، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے ایک مشکل پیدا کر لی ہے۔ انہوں نے ایک سٹانس لے لیا ہے، ایک موقف اختیار کر لیا ہے کہ اگر بھارت میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور بھارت ہر بار یہی کہتا ہے کہ وہ پاکستان سے اس کا کوئی نہ کوئی کھرا ملتا ہے، تو ہم اس کے اوپر اقدام ضرور کریں گے۔